she hits the nail on the head her illustration کے ساتھ. But جی thank you عثمان so much. مدیحہ آپ اپنی جو thoughts ہیں وہ پلیز ہمیں بتا دیں. بالکل تھینک یو نوریا, دیٹ واز ویری ایلیبوریٹ اور بہت آپ نے بڑے زبردست طریقے سے سارا پریزنٹ کیا. تھینک یو سو مچ. اور جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں ادھر اس وقت, فوجی سیریل, ینگ ایتھیسٹ, لارڈ آف دا نیشن, ایپی فینس اور بزی ڈوئنگ نتھنگ, اور جتنے بھی لوگ ہیں پارٹیسپینٹس ہیں, آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینک یو ٹو ایوری بڈی. اور ہماری پچھلی اسٹریم کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا, اور اس کے بعد حارث نے ایک اور اسٹریم کی تھی اسی ٹاپک پہ, تو تھوڑی سی اس میں تھوڑی سی مے بی کلیئرٹی آئی ہو, تو آئی ووڈ ریکمینڈ ایوری بڈی ٹو سی دیٹ. اور آپ کی پارٹیسپیشن کا بہت شکریہ. اب میں تھوڑا سا ویمن اور اسلام پہ آنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو فیمنزم کی جو ویوز ہیں, یہ بیسکلی امریکہ ہے لیڈر پوری دنیا میں, جہاں سے امریکہ سے ٹرینڈ چلتا ہے پھر باقی دنیا میں جاتا ہے. تو فرسٹ ویو فیمنزم جب آئی تھی امریکہ میں, جب ورلڈ وار شروع ہوئی تھی اور سارے مرد جو ہیں وہ جنگ میں چلے گئے تھے, اور ان کی جو ورک پلیس کی اسپیسز تھیں وہ ویمن نے فل کی تھی. اور اس کے بعد اس وقت فرسٹ ویو فیمنزم شروع ہوئی تھی, اور اس میں عورتوں کو 1919 میں ووٹنگ کے رائٹس ملے تھے. اس کے بعد جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, دوبارہ یہی ہوا کہ مرد کام پہ گئے, خواتین نے ان کی اسپیسز فل کی ورک پلیسز پہ, اور خواتین کو یہ ریئلائز ہوا جب مرد واپس آ گئے, عورتیں دوبارہ اپنے اپنے گھروں میں چلی گئیں, کام وہی جو ان کے روٹین کے کام تھے ہاؤس ہولڈ کے. اور اس کے بعد اس وقت بیٹی فرائڈمین نے ایک بک لکھی تھی, اور اس کا نام تھا فیمنن مسٹیک. اور اس بک میں انہوں نے جو خواتین گھر میں چلی گئی تھیں ان کی فیلنگز یا ان کی سفرنگ کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس بک میں لکھا کہ کس طرح عورت ایک اٹس اے رٹ کہ ڈیلی کی روٹین یہی ہے, صبح اٹھو, کھانا بناؤ, ناشتہ بناؤ, بچوں کو اسکول بھیجو, ہسبینڈ کو کام پہ بھیجو, پھر گھر کے کام کاج, سارا صفائی اور یہ وہ, مطلب روز کی ایک ہی روٹین جس کی عورتوں کو کوئی ان کی کوئی تعریف بھی نہیں ہوتی, ان کے لیے کوئی ریوارڈنگ, اٹس ناٹ اے ریوارڈنگ جاب, ٹھیک ہے. اور ہر بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ عورت یہ کام کرے گی, اس کا یہ کام ہے, where it is thought کہ men are doing the real work, women are just stay at home, صرف گھر کے کام کرتی ہیں, اور اس کو کام بھی کنسیڈر نہیں کیا جاتا. تو انہوں نے اس بک میں اپنی یہ چیزیں ہائی لائٹ کی. تو اس کے بعد یہ سیکنڈ ویو فیمنزم اسی زمانے میں شروع ہوئی, اور اس کو بہت زیادہ طاقت ملی, اور بڑے فل فورس کے ساتھ سیکنڈ ویو فیمنزم آئی. تو میں کچھ جو امپورٹنٹ لینڈ مارکس ہیں سیکنڈ ویو فیمنزم کے, کیونکہ پچھلی سینچری امریکہ میں خواتین کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی. ایف ڈی اے نے برتھ کنٹرول پلز کو لیگلائز کیا 1960 میں, اور اس کے بعد برتھ کنٹرول پلز کا خواتین کو سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انوانٹیڈ پریگننسیز نہیں ہوتی, خواتین کین پلان دیئر پریگننسی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پریگننٹ ہونے کے بعد ایون تو اٹ از ناٹ اے ڈیزیز, بٹ آپ آپ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں, آپ کا کام بہت ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے. جب بیبی ہو جاتا ہے تو آپ کو 24/7 کی ایک ڈیوٹی ہے, اور عورتوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے وہی اس کا بچے کا خیال رکھیں گی اور اس کی دیکھ بھال کریں گی. بیسکلی ایک پوری آپ کی ایک لائف چینجنگ تھنگ ہے. تو یہ ایک عورتوں کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی جو برتھ کنٹرول پلز تھیں. اس کے بعد آتا ہے 1963 میں کانگریس نے ایکول پے ویمن کی, اسی سیکنڈ ویو فیمنزم کے نتیجے میں ایکول پے کی عورتوں کی, خواتین کی, ٹھیک ہے. اور 1963 میں ہی بیٹی فریڈمین کی جو کتاب تھی فیمنن مسٹیک وہ آئی تھی. اس کے بعد 1972 میں کانگریس نے ایکول رائٹس کے بل کو پاس کیا تھا کہ مین اینڈ ویمن آر ایکول, ٹھیک ہے. اور 1973 میں رو ورسز ویڈ کا جو بہت لینڈ مارک ڈیسیژن تھا, اس کے بعد ویمن ہیڈ دا چوائس ٹو ٹرمینیٹ دا پریگننسی. اور یہ بہت امپورٹنٹ لینڈ مارک ڈیسیژنس تھے جو کہ ہمیں سیکنڈ ویو فیمنزم اور فرسٹ ویو فیمنزم کے نتیجے میں امریکہ میں ملے. لیکن آپ جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی امریکہ میں خواتین اپنے پورے رائٹس حاصل نہیں کر سکی ہیں, کیونکہ ابھی رو ورسز ویڈ کو اس کو مطلب ختم کر دیا تھا سپریم کورٹ کے ڈیسیژن نے. تو
اب میں آتی ہوں پاکستان میں جو عورت مارچ ہو رہا ہے، ہمیں اس کو پرپوزل دینا چاہیے کہ اس کا نام چینج کریں، خواتین مارچ رکھیں. اگر IW آپ جانتی ہیں اور ہم کسی کو ہدا سے کہہ سکتے ہیں، آئی تھنک وہ آرگنائز کرتی ہیں، سجیشن دے سکتے ہیں کہ اس کو ختم کر کے خاتون مارچ کیا جائے. اب پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت مارچ 2017 میں شروع ہوا. مجھے نہیں پتا کہ کو ریلیشن کیا ہوگی، می ٹو موومنٹ بھی اسی وقت آئی ہے 2017 میں. اور می ٹو موومنٹ پاکستان میں بھی جب علی ظفر اور جو سنگر تھی ان پہ ہراسمنٹ کا نیشا کیس، انہوں شفیع. نے نیمیشا شفیع نے ہراسمنٹ کا کیس کیا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں لیک آف ایجوکیشن، جہالت اور اینٹی ویمن سوسائٹی ہونے کی وجہ سے ساری بیکلیش میشا شفیع کو آئی تھی. لوگوں نے اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی، اس کے فیس پہ کامنٹس کیے، اور جو وکٹم بلیمنگ کی جو ایک عادت ہے ہمیں وہ نظر آئی میشا شفیع کے کیس میں. تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں خواتین کو جس طرح امریکہ میں آئی تھی فرسٹ اور سیکنڈ ویو فیمنزم، اینڈ آلموسٹ آل ویمن ور آن بورڈ، ساری خواتین ان کے پیچھے تھیں، اور اس کی وجہ سے موومنٹ اتنی فورسفل تھی، اتنی پاورفل تھی کہ وہ اتنے سارے لینڈ مارک ڈیسیجن اپروو کرانے میں بہت کم عرصے میں کامیاب ہوئے تھے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ خواتین themselves are not on board. ایک تو انہیں عورت مارچ کے اس سے پرابلم ہے کہ یہ کیوں ہے، میرا جسم میری مرضی کے سلوگن سے انہیں پرابلم ہے، کیونکہ اس کی پرابلم کی وجہ ہے ریلیجس گراؤنڈس. ٹھیک ہے، ریلیجن ایک بہت بڑا ہرڈل ہے. میں ایک واٹس ایپ گروپ میں تھی، اپنی کلاس کے واٹس ایپ گروپ میں، اور سپوزبلی سب ڈاکٹرز ہیں اور ایجوکیٹڈ ہیں، اور میں کیونکہ آئی واز اونلی فیمنسٹ انفارچونیٹلی. تو یہ حالت ہے، ایک بہت پڑھے لکھے سرکل میں بھی اویئرنیس کی اتنی شدید کمی ہے کہ فیمنزم کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے. اٹس کنسیڈرڈ ایز اے ٹیبو. ابھی بھی پاکستان کی سوسائٹی میں اگر کوئی خاتون یہ کہے گی کہ آپ فیمنسٹ ہیں تو آپ کا باقاعدہ مذاق اڑایا جائے گا. خواتین بھی خواتین کے ساتھ نہیں ہے اس میں، اور یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ ابھی ہمیں شاید اس موومنٹ کے لیے بہت دیر لگے گی اس کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے. مین اسٹریم میں ہے لیکن women are not on board. بہت کم خواتین آتی ہیں اب، اتنی ان کی جو ہے اٹینڈنس اتنی زیادہ نہیں ہے. تو میں آپ کو بتا رہی تھی اس گروپ میں جب میں نے کچھ عورت مارچ کے حق میں کچھ باتیں کی، تو مجھے ایک لڑکی نے باقاعدہ یہ کہا کہ ہمیں ایکول رائٹس نہیں چاہیے، ہمیں صرف پتہ نہیں کیا چاہیے، ہمیں ایکول رائٹس نہیں چاہیے. تو آئی واز شاکنگ اس لیے کہ مذہب کی وجہ سے آپ کی بچپن سے اس طرح کی برین واشنگ کی جاتی ہے کہ خواتین کو بھی اپنے رائٹس کا نہیں پتا، اور خواتین پڑھنا بھی نہیں چاہتی، خواتین ریسرچ بھی نہیں کرنا چاہتی کہ کون سے. ابھی ہم یہاں پہ بیٹھ کے لٹرلی اس کو دماغ کھپانا کہہ سکتے ہیں کہ، لیکن ہماری جب یہ اٹینڈنس ہے موسٹلی میل ممبرز ہیں، خواتین بہت کم ہیں، اکا دکا ہیں، اور وہ ہیں جن کے آلریڈی مائنڈ چینج ہوئے ہیں. جس طرح ویل روز آئی ہیں ابھی، جو آپ نے جن کا ذکر کیا، ڈوڈل جو بناتی ہیں، ان کا آلریڈی مائنڈ چینج ہوا ہے. اور یہ وہ انکویزیٹو خواتین ہیں جو کیوریس تھیں، جنہیں لگتا تھا کہ یہ پرابلم ہے. لیکن 95% خواتین ایسی ہیں پاکستان میں جو کہ سیٹسفائیڈ ہیں اس چیز سے کہ ریلیجن ان کو بہت رائٹس دیتا ہے، وہ پوری طرح سے کنونسڈ ہیں. اور یہ ہماری کوشش ہے کہ وہ خواتین ہماری بات سنیں، ہماری باتوں پہ غور کریں، خود سے اپنے ذہن کو اوپن کر کے سوچیں، جا کے ریسرچ کریں، اور جو چیزیں ایک آبویس عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہے، ڈسکریمنیشن ہے، جینڈر انیکوالٹی ہے، وہ دیکھیں اور اس کو محسوس تو کریں. اب جینڈر انیکوالٹی ہمیں 4 شادیوں میں نظر آتی ہے، ہمیں پراپرٹی ڈسٹریبیوشن میں آتی ہے، ہمیں ڈومیسٹک وائلنس میں نظر آتی ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور مرد عورت کو مار سکتا ہے. ہمیں عورت کے جب شادی میں نظر آتی ہے کہ وہ ڈیورس کا رائٹ نہیں ہے عورت کے پاس. ہمیں اس میں نظر آتی ہے کہ عورت اپنے ولی کے بغیر شادی بھی نہیں کر سکتی. ہمیں چائلڈ میرج میں نظر آتی ہے. تو اتنی زیادہ زیادتی ہے کہ آپ اٹس انبلیویبل کہ 2022 میں جب آپ کے پاس سوشل میڈیا بھی ہے، آپ کے پاس پرنٹ میڈیا بھی ہے، آپ کے پاس اتنی اویئرنیس ہے، اتنی بکس ہیں، اتنے لوگ ہیں جو ایکٹیوسٹ ہیں اور جو بول رہے ہیں اور آپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود خواتین نہیں سنتی پاکستان میں. یہ تو ہو گئی پاکستان کی بات. اب ہم ایران میں آتے ہیں. ایران میں اب ایک طرح سے اوپریسو رجیم ہے،
اور ماسا امینی کی وجہ سے میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اس پہ. ماسا امینی کی وجہ سے جو ریولیوشن ایران میں سٹارٹ ہوئی ہے, اگر اس کو فورسفلی دبایا نہیں گیا تو آئی ہوپ کہ کچھ سالوں میں چینجز آئیں, وہاں کا رجیم چینج ہو اور زن زندگی آزادی. ہم پوری طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ایسی موومنٹ افغانستان, اس طرح کے کوئی رولز نہیں ہیں کہ عورت علیحدہ بیٹھے گی, مرد علیحدہ بیٹھے گا. تو یہ مسوجنی سب سے زیادہ, مطلب باقی مذاہب میں بھی ہے, لیکن یہ جو کلوتھس کو لے کے جو ریسٹرکشنز ہیں سب سے زیادہ اسلام میں ہیں. اور یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. I'm going to add that too. And then again, میں اپنی بیٹی کا میں دے رہا ہوں because I relate a lot. I spend a lot of time with my daughter. تو میں بتا رہا ہوں کہ جیسے آپ نے بات کی کہ بیوی کی محبت میں جو ہے میں مسجد چلا جاتا ہوں نا, وہ کئی دفعہ مجھ سے وہ اگر ریکویسٹ کرے تو آف کورس میں چلا جاتا ہوں, تو ہم چلے جاتے ہیں. تو ادھر بھی یہ ہوتا ہے کہ جب میں بیوی کے ساتھ جاتا تھا, جب بچے نہیں تھے یا بچے بہت چھوٹے تھے, تو مجھے نہیں فیل ہوتا تھا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے, یا ایون دو she used to say کہ لوگ گھورتے ہیں جو بھی ہے, but I didn't feel unprotected اور مطلب کہ اس طرح نا disgusting. اب میں جب بیٹی کے ساتھ جاتا ہوں اور ابھی وہ 15 سال کی ہے, and I see like older guys like older than me, like 50 سال کے بابے, وہ جیسے وہ بیچاری وہ آ رہی ہوتی ہے اور اس نے شلوار قمیض زیادہ پڑھنی ہوتی ہے, they like stare at her and she's 15. So I totally I understand آپ کیا کہہ رہے ہیں. میری جب میں بچہ تھا پاکستان میں تو مجھے نہیں نوٹس ہوتا تھا کہ جب ہم اپنی امی کے ساتھ باہر جاتے تھے, لیکن اب چونکہ I'm a father, لیکن ابھی مجھے فیل ہوتا ہے, اور اٹس ویری ڈسکسٹنگ فیلنگ کہ آپ ایک 15 سال کی بچی کے ساتھ آپ واک کر رہے ہیں اور وہاں پہ کھڑے ہوئے, وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ مسجد میں امریکہ میں وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں مرد, وہ یا سگریٹ پینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا گپے شپے مارنے کے لیے چائے پی رہے ہوتے ہیں, and then they stare you down like over there. So I totally get it. I agree. Guys, I'm so sorry. We have to move on for us. It's been an hour and 10 minutes. ہم دو کالرز کب سے انتظار کر رہے ہیں, and so we should take them. I don't want کہ یہ 4 گھنٹے کی stream ہو. I thought that when it's like too much. تو one last comment is جب میں پچھلی دفعہ لاہور گئی تھی, I was really excited کہ well especially صرف game areas میں, so defense میں مجھے بہت ساری خواتین نظر آئیں جینز اور ٹاپس میں, جیسے you know انگلینڈ کی طرح ڈریس کرتے ہوئے. حالانکہ میں خود شلوار قمیض میں تھی, لیکن ان کو دیکھ کے مجھے تھوڑا وہ آیا کہ because I thought to myself کہ of course اگر آپ اس ملک میں رہیں گی زندگی بھر, آپ کتنا شلوار قمیض میں گھومیں گی پھریں گی, آپ کا بھی دل کرے گا کہ آپ جینس پہنے, یہ پہنے, وہ پہنے. تو وہ پش کری تھی کہ نہیں, ہم میک ڈونلڈس جا کے, ہم پارک میں جا کے ہینگ آؤٹ کریں گے جینس میں, آپ لوگ برداشت کریں. سو آئی فاؤنڈ دیٹ ریئلی گڈ. obviously I mean I came from the west, حالانکہ مجھے اتنی like I wasn't confident کہ you know مجھے گھوریں گے نہیں وغیرہ, میں ان کی طرح ہی ڈریس کرتی ہوں. لیکن یہ خاتون کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہماری مرضی, ہم جینس پہنیں گے, آپ لوگ گھوریں تو ہم آپ کا like مقابلہ کریں گے, which is good, کیونکہ یہ مینٹالٹی اندر سے بھی آنی چاہیے کہ ہم کیوں آپ کے ماڈسٹی کو adhere کریں. Anyway, that's enough. ہم نے بہت ساری بات کی ہے. Let's get some callers involved. امجد وحید میاں, آپ آئے تھے پہلے, تو میں آپ کو ایڈ کر رہی ہوں. 3 2 1 میں آپ کا کیمرہ آن ہے, آپ ٹھیک ہے کیمرہ آن کر کے, اور آپ کا کیمرہ آن, اگر آپ کیمرہ رکھنا چاہتے ہیں آن, تھمز اپ دے دیں مجھے. ٹھیک ہے, اوکے. 3 2 1 ویلکم. جی, سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار گیونگ می دس اپرچونٹی. میں ابھی کامنٹ میں بھی میں نے یہ لکھا تھا, اور جو میرا ایکسپیرئنس ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں ویسے سب سے پہلے اپنے بارے میں بتا دوں, میں کولمبس اوہایو میں رہتا ہوں لاسٹ 30 ایئرس سے. تو میری اس سے پہلے 30 ایئرس جو تھے میرے وہ پاکستان میں گزرے, اور نیکسٹ 30 ایئر میرے امریکہ میں گزرے. تو جو میں نے ایکسپیرئنس تو یہ ہے کہ خواتین جو مسلم عورتوں کی اور امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے, جو ان کی اس میں زیادہ جو کافی میں قصوروار جو ہے نا مسلمان عورتوں کو خود ٹھہراتا ہوں. میں یہاں پہ اسلامک سینٹر میں بچوں کا اسکول بھی چلایا ہے, بچوں کو پڑھایا بھی ہے سنڈے اسکول کے اندر. اور جو بات ابھی کی جا رہی تھی کہ جب آپ مسجد میں خواتین جاتی ہیں تو وہ خود جو ہے وہ
अपने आप को फील करने लग जाती हैं कि वी आर नॉट प्रॉपर्ली ड्रेस्ड इवन दो दे आर प्रॉपर्ली ड्रेस्ड। लेकिन उनमें मेजॉरिटी कमेंट करने वाली दूसरी ख़वातीन मैंने देखा वो होती हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी मस्जिद में ख़वातीन कह रही थी कि इसने हिजाब नहीं तुमने लिया या तुमने सही तरह दुपट्टा नहीं लिया, ये तुम्हारे कमरे प्रॉपर्ली नहीं है। ठीक है, मर्द जो है वो देखते हैं, घूरते हैं, लेकिन मैंने मर्दों को यहाँ कमेंट करते नहीं देखा, मैंने औरतों को कमेंट करते ज़्यादा देखा है। तो ये जो एजुकेशन है ना, मर्दों से ज़्यादा मेरा ख़्याल है औरतों को करने की ज़रूरत है। यहाँ पे फैमिलीज़ मैंने देखी हैं जो कि 4 साल की जो बच्ची है उनकी, उसको वो हिजाब पहनाना शुरू कर देती हैं अमेरिका में। और ये बात जो है उस्मान साहब की, वो मुझसे मैं एग्री करता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान विज़िट करता हूँ, आई बिलॉन्ग टू लाहौर फ्रॉम द वॉल्ड सिटी अंदरून लोहारी के। तो जब मैं पाकिस्तान में विज़िट करता हूँ और अपनी दूसरे लोगों को देखता हूँ, कज़िन्स या उनके बच्चों को, दे आर मोर मॉडर्न देन इन अमेरिका में जो ख़वातीन हैं। यहाँ पे ज़्यादा हिजाब किया जा रहा है, यहाँ पे ज़्यादा इस्लाम जो है ना उसको, जैसे इस्लाम यहाँ पे आके, मेरा ख़्याल है वजह ये है कि वो एक एज़ अ माइनॉरिटी में आके ना वो फ़ील करते हैं कि उनका जो रिलीजन है वो थ्रेटन हो रहा है, और उनके बच्चों को, 4 साल के बच्चों को उसको हिजाब पहनाना शुरू कर देते हैं। और वही बच्ची जो कि बच्चियाँ मेरे सामने बड़ी हुई हैं और मेरे स्कूल में भी वो पढ़ती थी, संडे स्कूल में भी, और वही जब ग्रेजुएट हो गई हैं, शादियाँ भी उनकी हुई हैं। मैंने देखा है कि कुछ साल के बाद उनको इतनी आदत पड़ जाती है इसकी, मेजॉरिटी ऑफ देम को, कि वो बगैर हिजाब में ना अपने आप को काइंड ऑफ नंगा फील करना शुरू कर देती हैं। तो ये जो माइंडसेट ना, ट्रेनिंग बहुत, ब्रेन वॉशिंग बहुत अर्ली एज में शुरू हो जाती है और अभी तक हो रही है। और इसमें जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, वो बहुत पेश हैं, वो सबसे आगे हैं इसको, रिलीजन को जो है वो प्रमोट करने में। और मेरी समझ से ये बाहर है, जब भी मैं रिलीजन्स की किसी भी रिलीजन की, इस्लाम के अलावा भी दूसरे रिलीजन की मैं उनको पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है ना वो ऑप्रेस रिलीजन में औरतों को किया जाता है। और इसके बावजूद औरतें इतना क्यों सपोर्ट करती हैं रिलीजन को, ये बात अगर कोई मुझे समझा सके कि क्या वजह है कि वो इतना रिलीजन को प्रमोट क्यों करती हैं, अपने बच्चों को फोर्स करके क्यों स्कूल भेजती हैं, इस्लामिक स्कूलों में भेजती हैं, उनको रिलीजन की स्टडी कराती हैं, उन पे नमाज की तलकीन करती हैं। मेरी अपनी जो बचपन में नमाज थी, मुझे सब मेरे नाना से ज़्यादा, मैं नाना नानी के पास ग्रो अप हुआ था। मेरी नानी ज़्यादा मुझे फोर्स करती थी, नमाज पढ़ाती थी, मुझे नमाज तस्बीह पढ़ाया करती थी। तो एक नमाज तस्बीह होती है, शायद आप लोगों को पता हो, वो 2-2.5 घंटे की नमाज होती है, उसमें खड़े होकर पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ाया करती थी। और ये औरतें क्यों इतना ज़्यादा फोर्स करती हैं, और औरतें क्यों जो रिलीजन का जो फ्लैग है उसकी फ्लैग बेयरर बन जाती हैं और बन के वो कर रही थी। इसकी मुझे समझ नहीं आती, और इसमें ज़्यादा एजुकेशन जो है ना, औरतों को बताने की ज़रूरत है कि ये तुम्हारी अपनी आज़ादी है, तुम्हारी अपनी एम्पावरमेंट है। शुक्रिया जी। मैं इसका कमेंट करूँ कि ख़वातीन क्यों ज़्यादा करती हैं? जी, मदीहा प्लीज़। अच्छा, एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, जो आपने बताया कि जब आप इन कंट्रीज़ में आते हैं तो आपको लगता है कि आपकी आइडेंटिटी ख़त्म हो रही है, तो आप अपनी रूट्स के साथ ज़्यादा होल्ड ऑन टू योर रूट्स। तो आपने देखा होगा जिस तरह यहाँ पाकिस्तानियाँ बड़े जोश-ओ-ख़रोश से पाकिस्तान डे मनाते हैं। मैं इस चीज़ के मतलब मैं कहती हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबलाइज़ेशन की बात करनी चाहिए, अपनी उससे निकल के नेशनलिज़्म से। लेकिन दूसरी चीज़ जो ख़वातीन ज़्यादा करती हैं वो हैं जो होम मेकर्स हैं। ये ख़वातीन घर में रहती हैं। इनकी अगर जो ख़वातीन जॉब्स करती हैं, उनके अपने करियर्स हैं, वो उनके पास टाइम नहीं है इस किस्म की खराफ़ात के लिए कि वो इस पे इन्वेस्ट करें। लेकिन जो ख़वातीन घर में हैं, उनके पास क्योंकि अपनी कोई अचीवमेंट्स नहीं है, पर्सनल अचीवमेंट्स जिस पे वो प्राउड फ़ील करें, तो उनके लिए अपनी सोसाइटी में अपने आप को असर्ट करने का यही एक रास्ता रह जाता है कि वो बहुत ज़्यादा पायस या रिलीजियस नज़र आएँ। क्योंकि ऐसी ख़वातीन की फिर तारीफ़ भी ज़्यादा होती है, अगर कोई बड़ी नेक हैं, बड़ी परहेज़गार हैं, बड़ी पर्दा करती हैं, बड़ी सोम-ओ-सलात की पाबंद है, ये भी एक ख़वातीन के लिए क्वालिटी है। आपने देखा होगा कि इसी मैग्नीट्यूड से मर्द इतना रिलिजन को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ख़वातीन में मिलाद भी हो रहे हैं, ख़वातीन में मजलिसें भी हो रही हैं, कुरान के दर्स भी हो रहे हैं। अभी मैंने ग्रुप में शेयर किया था जो यहाँ पे ख़वातीन जो हैं दुआ प्रॉफ़िट की तरह दुआ करने की एक वर्कशॉप हो रही है। अब मतलब
اتنی ابسرڈ سی یہ چیزیں ہیں، لیکن مردوں میں آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی کہ ان کے سرکلز میں یہ ہے، کیونکہ مرد عام طور پہ اپنی جاب میں بزی ہیں، اپنے ان کے پروفیشنل کریئرز ہیں. تو مجھے یہ ایک وجہ نظر آتی ہے کہ یہ جو گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں جن کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کرنے کو، تو وہ اپنی زندگی کو اس میں انویسٹ کر دیتی ہیں. آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر 1 سیکنڈ آپ مجھے دیں گے، چونکہ یہ ہماری فیمیل کی اسٹریم ہے، تو ہماری ایک گیسٹ ہمارے ساتھ آئی ہیں جو فیمیل ہیں، اور ہم چاہیں گے انہیں ہم ایڈ کر لیں، اگر آپ اجازت دیں. بالکل. Yeah, please. سرچنگ ڈیوائن، ویلکم ٹو دی اسٹریم. تھینک یو ویری مچ. آپ کو میری آواز صحیح سے آ رہی ہے؟ بالکل جی لاؤڈ اینڈ بالکل. کلیئر. گو اہیڈ. اوکے دیٹس ریئلی گڈ. اچھا میں ایڈ کروں یا ابھی آپ لوگوں کی بات چیت جاری ہے؟ بالکل ایڈ کریں آپ.